میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ گفتگو کرنے والے ہیں کہ گل منجن کرنا کیسا ہے اور کیا گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اور کس طریقے سے گل منجن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد اسناد ثقافی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ چینل اصلاحی ہب۔ سب سے پہلے آپ سب کو اور آپ کی پوری فیملی کو دل کی عطا گہرائی سے رمضان شریف مبارک ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک سے فیض یاب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گل منجن کرنا یہ بالکل مکروہ ہے۔ دیکھیے، بہت سارے اسلامی بھائی کی یہ عادت ہوتی ہے، جب تک وہ گل منجن نہیں کریں گے تب تک وہ قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر کوئی انسان گل منجن کرتا ہے اور اس نے دانت میں گھسا اور دانت میں گھسنے کے بعد اگر کچھ بھی قطرہ اگر حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو وہیں پر اس کا روزہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی نے گل منجن کو اپنے دانت کے پاس رکھا، 2 منٹ رکھا یا 5 منٹ رکھا یا 10 منٹ رکھا، تو اس صورت میں بھی جو ہے گل منجن کا کچھ قطرہ جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں گل منجن سے خاص کر دور رہیں، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ حلق سے اندر چلا جاتا ہے، اور دن بھر آپ کا پانی سے رکنا، کھانے سے رکنا، جماع سے رکنا، برائیوں سے رکنا یہ آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ لہٰذا گل منجن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، نیم کے دتون کا استعمال کرنا چاہیے، جس سے آپ کے صحت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے پوچھا ہے کہ حالت روزہ میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور رمضان میں ہم بستری کس طریقے سے کریں۔ جیسا کہ میرے پاس کل بہار سے ایک بھائی نے فون کیا تھا کہ 1 ہفتہ شادی کو ہوا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں آپ حالت روزہ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ روزہ مکمل ہوتا ہے کھانے، پانی اور ہم بستری سے رکنے سے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز پائی گئی تو آپ کا روزہ تکمیل، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ لہذا رمضان کے مہینے میں اگر کسی کی شادی ہوئی ہے یا اس سے پہلے شادی ہوئی ہے اور وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو وہ رات میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے اور سحری تک وہ مل سکتا ہے، تو وہ نماز فجر سے پہلے پاکی حاصل کر لے، بالکل وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ حالت روزہ میں اپنی بیوی سے بوسہ کر سکتے ہیں یا نہیں، مطلب اپنی بیوی کو کس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، حالت روزہ میں اپنی بیوی کو کس بالکل کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کس اس طریقے سے نہ ہو کہ اس کا کوئی بھی قطرہ اس کی زبان کا یا اس کی زبان کا کوئی بھی قطرہ، اس کے منہ کا کوئی بھی قطرہ آپ کے حلق کے اندر چلا جائے۔ اگر اس کے منہ کا کوئی بھی قطرہ آپ کے حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حالت روزہ میں آپ اپنی بیوی سے کس بالکل کر سکتے ہیں، کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میرے ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ایک پہلا عشرہ ہے، رمضان شریف کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ اب جب رمضان شریف کا پہلا عشرہ چل رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا عشرہ ہے۔ لہذا اب اس عشرے میں ہمیں کون سی دعا کرنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ تمام مومن مسلمانوں کو اس عشرے میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں 5 وقت مع تراویح جو ہے ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔